اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں معلومات حدیث و علوم حدیث اس پہ تفصیلاً بات ہوگی کہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں اور حدیث اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث اور سنت کا مفہوم۔ عربی میں اس کی تعریف کریں گے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ حدیث کا لغوی معنی بات چیت کے کہتے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال کو کہتے ہیں۔ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قول رسول اور صفت رسول کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کا لفظ اور معنی اسے قولاً، فعلاً یا عملاً۔ آگے الحدیث قدسی، اس سے مراد ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ، ویسمى ایضا الحدیث ربانی ومرتبۃ الحدیث قدسی بین القرآن والحدیث النبوی۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جس کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے روایت کیا ہو، اور اس کا نام حدیث ربانی، حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ دل میں مفہوم ڈالتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی زبان سے جاری کرواتے ہیں۔ اگر القرآن فالقرآن الکریم ینسب الی اللہ تعالی لفظا و معنی، والحدیث النبوی ینسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظا و معنی، والحدیث قدسی ینسب الی اللہ تعالی معنی لا لفظا۔ قرآن کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے لفظاً اور معناً، اور حدیث کہتے ہیں کہ جس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے لفظی بھی اور معنی بھی، اور حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے معنی طور پہ نہ کہ لفظی طور پہ۔ حدیث کی اہمیت پہ بہت ساری آیات ہیں، جن میں 2-3 آیتوں کا حوالہ۔ ایک تو مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسرا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ اب حدیث کی عدد روات کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ روات مطلب راویوں کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں؟ متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ متواتر کہتے ہیں کہ جس میں درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ ایک تو یہ کثرت روایت، دوسرا راویوں کا جھوٹ پر اتفاق عادتاً یا محالاً ناممکن ہو، تیسرا راوی یہ کثرت سے ابتدائے سند سے لے کے انتہائی سند تک اس کو بدستور جاری رکھے۔ متواتر وہ حدیث ہے جو ہر زمانے میں جس کو راویوں نے اتنی تعداد سے روایت کیا ہو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، مشکل ہو۔ متواتر کی اقسام لفظی اور معنی۔ متواتر لفظی واہو ما تواتر لفظہ و معناہ، لغتاً الحاد جمع احد کی۔ احاد متواتر حدیث متواتر کو حدیث احاد جمع احد ہے، اس کو واحد، خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ متواتر کو خبر واحد بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث ما یروی شخص واحدا، جس کو ایک شخص نے روایت کیا ہو۔ آگے مشہور۔ مشہور وہ حدیث ہے ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما یبلغ حد التواتر۔ حدیث مشہور کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں،
اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ حدیث عزیز کہتے ہیں کہ اللہ یقل رواتی ان اسنین فی جمیع طبقات السند، کہ ہر زمانے میں دو بندوں سے کم اس حدیث کو روایت نہ کیا ہو، اس حدیث کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ والغریب، اور اصطلاحاً کہتے ہیں ہوا ما ینفرد برواته راو واحد۔ حدیث غریب وہ ہے جس کو ہر زمانے میں ایک بندے نے روایت کیا ہو۔ میں متواتر کے سامنے لکھتا ہوں یہاں پہ 5 اشخاص کم از کم۔ آگے نیچے 3 اشخاص کم از کم۔ آگے عزیز میں 2 شخص کم از کم۔ آگے حدیث غریب میں ہر زمانے میں کم از کم ایک شخص ہو۔ تو یہ تو حدیث کی اقسام ہوئی روات کے اعتبار سے۔ اب حدیث کی اقسام ہے مقبول کے لحاظ سے، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی، اور حسن لصفاتی ہی۔ حسن لذاتی کہتے ہیں ما اتصل سندہ بنقل العدل ضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت وحکمہ وجوب العمل به باجماع اہل الحدیث۔ حدیث لذاتی کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل ہو اور نقل کرنے والا عادل ہو، اور آخر تک ایسے ہو، شاذ نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، اور اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ حسن کہتا ہے خبر الالحاد بنقل عدل تام ضبط و متصل السند غیر معلل ولا شاذ وهو صحیح ذاتی فإن خفت ضبطی فالحسن ذاتی۔ حسن کہتے ہیں جس میں خبر کی تمام اقسام پائی جا رہی ہوں، متصل سند ہو اور ضبط بھی ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں، اور اس میں صرف تھوڑی سی ضابطے کی کمی ہو، یعنی حسن لذاتی صحیح لذاتی ہی کی ساری اقسام پائی جائیں، صرف ضبط کی کمی ہو، اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ آگے حدیث لغیرہ، ایسی حدیث الحسن لذاتی اذا تعدد طرقہ، ایسی حدیث جس کو مختلف طرق سے روایت کیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں هو الحسن لذاتی اذا روی من طریق آخر مثلہ او اقوى منہ وسمی صحیحا لغیرہ وهو اعلی مرتبۃ من الحسن ذاتی ودون لصحیح ذاتی۔ حسن کہتے ہیں کہ ایسی حدیث جس کو کسی اور طرق سے روایت کیا گیا ہو اور اس کو صحیح لغیری کہا گیا ہو اور حسن کے مرتبے پر ہو، اس کو صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ آگے حسن لغیرہ، حسن لغیرہ ہوا ضعیف اذا تعدد طرقہ، جو ضعیف ہو اور مختلف طرق سے اس کو روایت کیا گیا ہو، ولم یکن سبب ضعفہ فسق راوی او کذبہ الحسن لغیرہ ادنی مرتبۃ من الحسن لذاتہ، کہتے ہیں جس میں ذوف پایا گیا ہو لیکن وہ ذوف جو سبب نہ سبب بنے راوی کے جھوٹ یا فسق پر ہونے کا، یعنی اس روایت میں ذوف تو ہے، ضبط کامل کا ذوف ہے یا تھوڑا بہت متصل سند کا ذوف ہے، لیکن وہ جو راوی روایت کار ہے اس میں فسق اور کذب نہیں پایا جاتا، اس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ اب حدیث کی اقسام بلحاظ اسناد ہی، اب سندوں کے اعتبار سے حدیث کی اقسام
کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ سند جو چلتی ہے، جیسے ایک راوی نے دوسرے راوی سے بیان کیا، دوسرے تیسرے نے چوتھے کرتے کرتے آپ علیہ السلام پر، تو اس طرح یہ چیز کی اقسام ہیں۔ سند کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث جس کا سلسلہ آپ علیہ السلام تک قولاً، فعلاً یا تقریراً پہنچے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث آپ علیہ السلام تک قولاً، فعلاً اور تقریراً پہنچی۔ موقوف ایسی حدیث جس کا سلسلہ کسی نبی پر ختم ہو، موقوف وقف کیا ہوا، اور مقطوع کاٹا ہوا۔ تو ایسی حدیث جس کا سلسلہ کسی نبی پر جا کر ختم ہو جائے، کٹ جائے، اس کو مقطوع حدیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ متصل ایسی حدیث جس کے تمام راوی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ متصل کا لفظ ہی معنی ہے ملا ہونا، تو ایسے راوی جو ایک راوی دوسرے راوی سے ملا ہو، دوسرا تیسرے راوی سے ملا ہو۔ منقطع وہ حدیث جس کا سلسلہ روایت میں ایک راوی ساقط ہو، منقطع قطع ہونا۔ مرسل وہ حدیث جس میں راویوں کا سقوط آخر سند پہ ہو، یعنی تابعی کے بعد کسی صحابی کا ذکر نہ ہو۔ منقطع اور مرسل میں فرق یہ ہے، منقطع میں بھی ایک راوی ساقط ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی ساقط ہو سکتا ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ لیکن مرسل صرف اسی حدیث کو کہیں گے جس کا راوی تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہ ہو اور راوی منقطع ہو۔ مقبول وہ حدیث جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہو۔ مردود وہ حدیث جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی نہ ہو۔ منکر اگر ضعیف راوی نے روایت میں قوی کی مخالفت کی تو اس کو حدیث منکر کہتے ہیں۔ ضعیف راوی، روایت کرنے والا بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس میں ضبط کی کمی ہے، قول اور فعل کی کمی ہے، لیکن وہ اپنے سے ایک بڑے آدمی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو حدیث منکر کہتے ہیں۔ معلق لٹکا ہونا، یعنی جس خبر کے آغاز سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں، اسے معلق کہتے ہیں۔ یعنی لٹکا ہونا، شروع سے ہی راوی ساقط ہے، اس کو معلق کہتے ہیں۔ معفل جس خبر سے ایک ہی مقام سے دو یا دو سے زیادہ راوی ساقط ہوں، اسے معفل کہتے ہیں۔ یہاں پر 2-3-4 باتیں آپ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ مرسل وہ حدیث جو آخر سے جس کا راوی ساقط ہو، اور معلق وہ حدیث جس کا شروع سے راوی ساقط ہو، اور معفل وہ حدیث جس کے ایک ہی جگہ سے 2 راوی ساقط ہوں۔ آگے معلل ایسی حدیث جس کے راوی پر وہم ہونے کا تان پایا جائے، اگرچہ اس میں صحیح کی شرائط ہی کیوں نہ پائی جائیں۔ کہ یہ موضوع من گھڑت، گھڑی ہوئی، جس خبر کو خود گھڑا گیا ہو، یعنی جس میں جھوٹ کا غلبہ زیادہ ہو، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ متروک ایسی شخص جو روایت کرے لیکن وہ دروغ گوئی میں مشہور ہو، وہ قصہ گوئی میں مشہور ہو، اس کو متروک کہتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث کی اقسام۔ اسناد کے لحاظ سے کتنی اقسام؟ مرفوع، موقوف، مقطوع، متصل، منقطع، مرسل، مقبول، مردود، منکر۔ ان کو 4 کیٹیگری میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی اوپر دیکھیں، یہ سبز رنگ میں مرفوع موقوف مقطوع اور متصل، منقطع، مرسل۔ اسی طرح یاد کرنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ آگے حدیث کی کتب اقسام، حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں، اور کس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ جامع، سب سے حدیث کی مشہور کتاب جامع حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 عنوانات کے تحت احادیث بیان کی گئی ہوں، اس کو جامع کہتے ہیں۔ جیسے جامع بخاری، جامع ترمذی۔ اس میں عقائد، آداب، احکام، مناقب، رقائق، احکامات، تفاسیر، تاریخ، عقل و شروب، جس میں عقائد کا بیان ہو، آداب کا بیان ہو، احکام الہی کا بیان ہو،
مناقب صحابہ ہوں، رقائق ہوں، احکامات، تفاسیر ہوں قرآن پاک کی اور تاریخ کے واقعات ہوں، اس کو جامع کتاب کہا جاتا ہے۔ سنن حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی ابواب پر قائم کی گئی ہو، مثلا سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ یعنی یہ فقہی ابواب کے تحت اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ معجم حدیث کی وہ کتاب جس میں حروف تہجی کا لحاظ ہے، شیوخ اسماء کو جمع کیا گیا ہو، جیسے معجم طبرانی، معجم کبیر، معجم صغیر وغیرہ وغیرہ۔ معجم وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں حروف تہجی کا لحاظ کیا گیا ہو۔ مسانید مسند کی جمع حدیث کی ایسی کتاب جس میں احادیث کو حروف تہجی کے مطابق اصحابہ کرام کے اسماء کے تحت جمع کیا گیا ہو، اس کو مسند احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ معجم اور مسند میں یہ فرق ہے، وہ بھی حروف تہجی ہیں، یہ بھی حروف تہجی ہیں، لیکن معجم میں شیوخ کے نام کو جمع کیا گیا ہے اور مسند میں صحابہ کرام کے نام کو جمع کیا گیا ہے۔ آگے مستدرک حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو، مستخرج ابو عوانہ وغیرہ وغیرہ۔ مستدرک حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی شرائط کے مطابق احادیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے مستدرک حاکم، یعنی اس راوی نے، اس کتاب والے نے اپنی کتاب کی شرائط کو فالو نہیں کیا، بلکہ امام بخاری، امام مسلم ان کی کتاب کی شرائط کو فالو کیا ہے، تو ایسی کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کے راویوں کی دوسری کتاب کی شرائط کے مطابق احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ مستخرج حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو زائد سندوں کا اخراج کیا گیا ہو، یعنی کسی دوسری حدیث میں جو سندیں تھیں، سندوں ختم کر کے جو زائد سندیں ہیں اس کو کیا گیا ہو۔ جز وہ کتاب جس میں صرف ایک شخص کی روایت یا ایک مسئلے کے متعلق روایت جمع ہو، جیسے جز فی الصلاۃ امام سیوطی۔ اربعین حدیث کی وہ کتاب جس میں ایک عنوان کے تحت 40 احادیث بیان کی گئی ہوں، امام نووی کی اربعین ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اربعین ہے، اس کے علاوہ اربعین اور کسی کتابیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو ان کی جو اقسام ہے، ان کی جو ڈیٹیل ہے، وہ نام سے سمجھ آئے۔ اربعین 40 کو کہتے ہیں جزی کہتے ہیں، ایک چیز کو کہتے ہیں، ایک بات کو کہتے ہیں۔ مستخرج استخراج کیا ہوا۔ آگے علوم حدیث، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔